آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا مزہ چکھو، اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے نبی ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 104 سے 109، 104 سے 109۔ ان کا عنوان ہے جزوی مسائل کی بجائے دین کی بنیادی باتوں پر توجہ دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت آپشن رکھی ہے امت مسلمہ کے سامنے، اور وہ کیا ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہو جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ یہ ہے وہ 3 کام جس کے کرنے کے بعد امت کو فلاح کی ایک سند اور ایک ڈگری دی گئی۔ اس آیت میں 2 طرف کے لوگوں کا ذکر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 2 باتیں اس وقت کسی بھی دور میں ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی امت کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، علم والے، دین والے، اس معاشرے کے چنے ہوئے لوگ، اور دوسرے عام طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جس کو آپ عوام کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ دین والوں کا مزاج کیا ہو، کہ وہ کسی معاشرے میں برائی کو برداشت نہ کریں، نیکی اور بدی کے لیے وہ تڑپنے والے ہوں، نیکی کی رغبت دلائیں، برائی سے روکیں۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جو ان کو اتنا مجبور کرے گا کہ پھر وہ اکیلے دین پر نہیں چلیں گے بلکہ دوسروں کو لے کے چلیں گے۔ اور الخیر سے یہاں کیا مراد ہے؟ 5-6 سے زیادہ اس کے بارے میں تفاسیر آتی ہیں جو ہمارے اسلاف نے دی، اور وہ کہتے ہیں کہ الخیر سے مراد ہوا قرآن و سنت رسولی، یعنی خیر کیا ہے کہ لوگوں کو قال اللہ و قال الرسول کی طرف دعوت دینا۔ یاد رکھیے مسلک کی طرف بلانا یا دون الی الخیر نہیں ہے، کسی جماعت کی طرف بلانا الخیر کی دعوت نہیں ہے، کسی کو کسی فرقے کی طرف بلانا الخیر نہیں ہے۔ 3 منہج ہے امت مسلمہ کے علماء کو، اور اللہ اس بات کو جہاں تک پہنچا دے، اللہ کرے کہ اس بات سے وہ منہج سمجھ میں آ جائے جو دین والوں کو اللہ نے دیا۔ پہلی دعوت دین والوں کی کیا ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے اوپر امت جڑے گی۔ پھر دوسری چیز کیا ہے کہ معاشرے میں نیکیوں کو رواج دلایا جائے، لوگوں کو حکم دیا جائے۔ امر کا لفظ صرف حکم میں نہیں آتا کہ ڈنڈے کے زور پہ اور خوب چھڑیاں مار مار کے لوگوں کو نمازیں پڑھاؤ، نہیں، امر تو مشورے میں بھی آتا ہے۔ امر کا لفظ تو بڑا خوبصورت ہے، اب اس کی بحث پہ اس وقت ضرورت نہیں اور وقت نہیں ہے، لیکن مراد کیا کہ کچھ ایسے کام کیے جائیں، اسلام کو ایسے پیش کیا جائے، معروف چیزوں کو اتنا خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ لوگ واقعی اس نیکی کو کرنے پہ آ جائیں۔ اور تیسرا کام جو کرنے کا وہ کیا کہ ینہون عن المنکر، برائی سے روکنے کا، برائیوں پہ بات کرو۔ اب وہ لوگ جو یہ 3 کام کرتے ہیں نا وہ معاشرے خیر پہ رہتے ہیں۔ اسی طرح عام جو لوگ ہوتے ہیں جس کو عوام کہہ سکتے ہیں، عام پبلک کو کہتے ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ ایسے مذہبی لیڈروں کی اطاعت کریں، پھر جمیں، پھر ایک وحدت میں پرو کے ان کی طرف اپنی نسبتوں کو، ان کی باتوں کو سن کے اور مل کے ایک ایسا نظام پیدا کیا جائے کہ جس سے واقعی ایک امت کا تصور ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب دین کے خاص لوگ اپنی ساری توجہ دین کی اصل بنیادیں اللہ کی توحید اور رسول کے ساتھ جوڑنے والی باتوں کی بجائے صرف فروئی اور جزوی باتوں کی طرف بات کرنے لگے، ایسے لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ پھر لوگوں کو وہ ان کی برائیوں پہ ٹوکیں۔ اس کی سیدھی سیدھی مثال دیکھیں، آج کتنی مسجدیں، آج کتنے جمعے کے خطبے، آج کتنے ممبر، آج کتنی دینی آرگنائزیشن، تو کیا برائی مٹی؟ آپ بتائیے کہ ایک شہر کی صفائی کے لیے ایک کسی کمپنی کی بجائے 10 کمپنیاں کام کرنے لگے، اس کا اثر کیا دکھنا چاہیے؟ سمپل سا سوال ہے کہ وہ شہر چمکنے لگے۔ آگے پیچھے اگر کچھ نہ کچھ مٹی کہیں دکھتی تھی، اب مٹی پہ بھی پانی پڑاؤ، وہاں کے پتے تک دھلے ہوئے دکھیں، کیونکہ ایک برتن ہے، اس کو ایک مانچے گا تو وہ تھوڑا صاف ہوگا۔ ایک برتن کو جب 10 لوگ مانچنے لگیں گے تو وہ کتنا چمکے گا؟ تو کیا آج امت چمک رہی ہے؟ کیا آج دنیا اسلام کے اس نور سے چمک رہی ہے؟
مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جتنی مسجدیں، جتنے ادارے اور جتنے سہولیات، نیٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، کہاں کہاں بات جاری ہے، اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی؟ لیکن کیا ہماری ان ساری کوششوں کا کوئی اثر ہمارے گھروں میں آ رہا ہے؟ کیا ہمارے اخلاق بدل رہے ہیں؟ کیا ہمارے محلے بدل رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملکوں میں، ہماری دنیا میں برائیاں پھیل رہی ہیں؟ دو ایسے لگتا ہے کہ مخالف گروپ ہر وقت کام کر رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلانے والے اور ایک شیطان کی طرف بلانے والے۔ دیکھا جائے، تقابل کیا جائے تو پہلے دور سے آج کے دور میں دین کی طرف بلانے والے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو ایک کچی مسجد سے کام شروع کیا تھا، وہاں سے خیر پھیل گئی، آج تو ماشاءاللہ پکی مسجدیں اتنی ہیں، آج تو اتنے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے، لیکن اثرات کہاں ہیں؟ آج امت کہاں جا رہی ہے؟ آج کا چینل پچھلے 5 سالہ چینل سے زیادہ بےہودہ کیوں ہو گیا؟ آج امت کی بیٹیوں کے لباس اتر اتر کے کیوں گرنے لگے؟ آج پہننے کے باوجود برہنگی کیوں ہے؟ آج ہر موقع پہ ہم وہ کام کرنے کو تیار کیوں ہو گئے کہ جو ہمارے باپ دادا تک نے نہ کیا تھا؟ آج مشرق اور مغرب کا فرق کیوں مٹ گیا؟ آج ہمارے دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے وہ کلچر جو کسی ویسٹرن کنٹری میں جا کے بھی شاید لوگوں کو نہ ملے، کیونکہ وہاں تو زندگی اتنی مصروف ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو یدعون الی الخیر کر رہے ہیں؟ وہ کہاں ہیں جو یامرون بالمعروف کر رہے ہیں؟ اور کہاں ہے وہ جو ینہون عن المنکر کر رہے ہیں؟ یا ایک جملہ بولوں گی، اگر آپ لکھ سکیں تو لکھ لیں کہ قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر نہیں ہے، یہ تو ایک ٹیم تیار ہوتی ہے۔ ہم قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں، لگتا ہے ماشاءاللہ بہت دین کا کام ہو رہا ہے۔ نہیں، میں اپنی بات کروں گی، میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوں، الحمدللہ میرے پاس سامنے کثیر تعداد آپ لوگوں کی موجود ہے۔ کیا میں سوچوں کہ میرے اس کلاس پڑھانے سے اب اس شہر کی گلیاں صاف ہو گئیں؟ کیا یہاں سے برائی ختم ہو گئی؟ نہیں، وہ کب ہوگی جب یہاں سے اٹھنے والے اس کام کو لے کے جائیں گے، جب میری تعلیمات جو میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں اس کے بعد آپ کے دل میں گناہ کی نفرت بڑھے، آپ کے دل میں نیکیوں کا شوق پیدا ہو، آپ ساری پرانی نسبتوں کو توڑ کے قال اللہ و قال رسول سے جڑے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ جتنے لوگ ادھر ہیں، آپ اپنے شہر کے لیے کافی ہیں۔ اگر ہر ایک علاقے، ایک گلی کو چن لے، کام پھیلے گا۔ لیکن کیا اس کمرے میں بیٹھنا اور پڑھنا، اور آج تو یہ ایک تیزی کا سفر ہے نا، اللہ کرے کل کوئی ایسا کام آپ کے پاس شروع ہو جاتا ہے کہ آپ قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ کل آپ پڑھا بھی سکیں، آپ لفظی ترجمہ یاد کریں، آپ گرامر پڑھیں، آپ تجوید پڑھیں، تو کیا مقصد حل ہو گیا؟ نہیں حل ہوتا جب تک یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر نہ ہو۔ اس کے لیے کوششیں کرنی پڑیں گی، اور اس کے لیے پھر لوگوں کو اصل چیز سے جوڑنا پڑے گا۔ وہ لوگ جو صرف فرضی باتوں پہ باتیں کریں، آج 8-9 سال ایک بچہ، ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے، ماں اس کو 10-12 سال کی عمر میں ڈالتی ہے جب وہ بالغ بھی نہیں تھا، اور وہ ایک جوان مرد ہو کے 18-19 سال کا مرد بن کے نکلتا ہے عالم فاضل کا کورس کر کے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ پوری فقہ یاد کرنے کے باوجود، وہ تجوید گرامر یاد کرنے کے باوجود دین کے اس روح سے کسی حد تک خالی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، لیکن ریسنٹلی ایک ایسی لڑکی تھی کہ وہ کسی جگہ مجھے ملی، کسی شہر میں تھی میں، تو چند دن وہ ہر جگہ میرے ساتھ رہی، درسوں میں، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے صرف قرآن، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے قرآن اور حدیث کے۔ اور آخری دن جب تھا تو وہ اٹھ کے کھڑی ہوں اور کہنے لگی کہ میں نے پچھلے 7-8 سال سے کالمہ کا کورس کیا، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ پچھلے دن کے چند درسوں نے میرے دل میں وہ تحریک پیدا کی جو میں پچھلے 8 سال میں نہیں پا سکی۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ قال اللہ و قال رسول۔ جب ہماری تعلیمات کا موضوع یہ رہ جاتا ہے نا کہ صرف فقہی بحثیں، ادھر کی باتیں، ہاتھ کہاں باندھیں، عورت اونچا سجدہ کرے کہ نیچا کرے، اچھا عورت گھر میں نماز پڑھے کہ مسجد میں پڑھے، اسی کی فکر لگ جاتی ہے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ رکے ہوئے ہیں اس کلام کو سننے کے لیے، کیوں کہ وہ کہتے ہیں پہلے یہ بتائیں آپ کی فقہ کیا ہے، آپ بتائیں آپ کا مسلک کیا ہے، آپ بتائیں آپ کی جماعت کیا ہے۔ جب کہتے ہیں مسلمان تو اس سے بات لوگوں کو بات نہیں بنتی۔ یہ آیتیں ہیں وہ جو امت کو جوڑیں گی، ٹکڑوں میں بٹنے کی بجائے ایک پہ چلے جاؤ۔ اور وہ کیا ہے کہ جو تمہیں اس بات کی تڑپ لگا دے کہ ہم نے رب کا پیغام انسانیت کو پہنچانا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ ہر علاقے کا ایک نمائندہ ہے، ایک ایمبیسڈر ہے۔ آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں آپ کے پاس زرخیز زمین ہے، آپ پیغام پھیلانے والے بن کے دیکھیے، آپ کا وہ مقام بن سکتا ہے جو مکہ کے ویران جگہوں کو آباد کرنے والوں کا تھا۔ جب ہم اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں ہم سیکیور ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چانسز نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں کس کو بتائیں، سب کو ہی پتا ہے۔ لیکن ہم تو وہاں کھڑے ہیں کہ جہاں پھر انسانیت اسی گمراہیوں میں آ گئی، کیا پھر بھی ہمیں اپنے پاؤنڈز اور اپنے ڈالرز عزیز ہوں گے؟ پھر بھی ہمیں اپنے کرون ہی کمانے ہیں؟ کہاں رہیں گے یہ سب کچھ؟ آج کمائیں گے، کل ہمارے ہاتھوں میں ایک لفظ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر آج ہم نے اس پیغام کو سمجھا تو پھر اب اگلی آیتوں کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں جو انہی باتوں پہ عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔ یہ تو تمہیں ستانے کے سوا اور کچھ زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آئے تو پیٹ پھیر کے چلے جائیں، پھر مدد نہ کیے جائیں۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ یہ تھی آیت نمبر 110 سے 112۔ اس کا عنوان ہے امت کو ان کا مقام یاد دلایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کتنے زور سے یہ بات یہاں کہی نا کہ دیکھو تم عام نہیں ہو، تم خاص ہو۔ کل یہود کو جس دین کا حامل بنایا گیا اور وہ اس کو نہیں اٹھا سکے، اللہ نے ان کو وہاں سے اٹھا کر تمہیں اس پہ کھڑا کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا ہادی اور تمہارا راہبر اور رہنما بنا دیا۔ اب یہ امت مسلمہ لوگوں کے درمیان اللہ کی رہنمائی کے لیے کھڑی ہے۔ یہ وہ امت ہے جو سنگ میل ہے، یہ امت ہے وہ جو سٹون مائلز ہیں، یہ وہ امت ہے جن کو دیکھ کے لوگ اپنے راستے بدلیں گے۔ اگر اس امت کا ہر فرد اپنی قیمت پہچان لے اور ایک چمکتا ہوا ستارہ بن جائے، ایک مسلمان جہاں رہے گا اس کے ارد گرد والے خود بہت مسلمان ہوں گے۔ کسی نے ایک شعر میں بھی کہا تھا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر ہم صرف اپنی قیمت پہچان لینا، ویلیو یور سیلف، اس پہ ایک دعویٰ سی ڈی بھی ہے، اپنی ویلیو کو پہچانے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کروں، میں اکیلی ہوں، حالانکہ ہر فرد ہے امت کے مقدر کا ستارہ۔ ہم سب کے ہاتھوں میں امت کی مقدر ہے۔ اگر ہر مسلمان ایک چمکتا ہوا ستارہ بن جائے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کی ڈیلنگز کیا ہیں، آپ یقین کریں آپ کے گھر میں آنے والی میڈ، آپ کے گھر میں گھاس کاٹنے والا اور آپ کے ارد گرد رہنے والے نان مسلم بغیر قرآن پاک کو پڑھے صرف آپ کی کتاب پڑھ کے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک قرآن نہیں پڑھے گا، اب دعویٰ کے لیے ہزاروں لاکھوں قرآن پڑھتے ہیں، جا کے دیکھیے دعویٰ آرگنائزیشن لاکھوں قرآن پڑھتے ہیں۔ ابھی رمضان آیا، آپ دیکھیے گا لاکھوں کی تعداد میں مسجدوں میں قرآن بٹیں گے، پڑھے رہیں گے۔ کون پڑھے گا؟ آپ کو کوئی اپنے دین کی کتاب دے دے، آپ پڑھیں گے؟ اس کے لیے آپ کو چلتی پھرتی کتاب پڑھانی پڑیں گی۔ ہم تو خود اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، غیر مسلم کہاں پڑھیں گے؟ اس کے لیے ہر ایک کو ایک چمکتا ہوا ستارہ بننا ہے۔ کنتم خیر امت، ہو بہتر امت، لیکن کب؟ جب تم نیکیوں کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے اور اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ تمہاری ویلیو اسی وقت ہے جب تم فائدہ دو گے۔ میں مثال دوں گی کہ جیسے اس وقت دیکھیے کہ الیکٹرک پاور کتنی جگہ پہ ہے نا، اس کمرے میں آپ دیکھیں کہ کتنے ساکٹ ہوں گے جس میں بجلی چل رہی ہے، کیا وہ بجلی ہمیں فائدہ دے سکتی ہے؟ نہیں، جب تک کہ ہم اس کے اندر سوئچ نہیں ڈالتے، اس کے اندر وائر نہیں جڑتا۔ جب تار جڑتے ہیں، جب دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں، پھر ہی بجلی پیدا ہوتی ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت طریقے، نظام، سب کچھ دیا، لیکن جب تک امت مسلمہ اس چیز کو نہیں پاتی تب تک بات نہیں بنتی۔ تو لہٰذا ان ساری باتوں کو اگر ہم دیکھیں ہمارے سامنے جو آتی ہیں، ایک خوف دل میں آتا ہے کہ کیا کریں، لوگ باتیں کریں گے۔ اللہ نے وہ بھی کھول دیا آیت 111 میں کہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، صرف باتیں کریں گے زبانی، تھوڑے سے تمہیں ایک تکلیف دیں گے، لیکن ایک دفعہ جب تم اللہ کے دین پر جم جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی باتوں سے بچا لے گا، کیونکہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت ماری گئی۔ یہود پر اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کی تھی، ہاں مگر یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور اللہ کی یہی عادت ہے۔ اللہ جس قوم کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے، اپنے دین کی نمائندگی کے لیے چنتا ہے، پھر اس کو غلبہ ضرور ملتا ہے۔ یہ بات افراد کے لیے بھی ہے اور یہ بات جماعتوں کے لیے اور گروہوں کے لیے بھی ہے۔ کسی پلیٹ فارم پہ اگر آپ کام کریں گے اور اگر آپ اللہ کے دین کو نمایاں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور چنے گا۔ ذاتی غلبے کی بات نہیں ہے، یہ اجتماعی غلبے کی بات ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس ذلت اور پستی سے نکلنے کا سبق دے دیا کہ اگر آج تم بدلنا چاہتے اپنے حالات، تم چاہتے ہو ساری لگی ہوئی جنگیں بند ہو جائیں، تم چاہتے ہو مسلمان عورتوں اور بیٹیوں اور بہنوں کی عزتیں بچ جائیں، آج کے بھی دور میں کچھ کرے نہ کرے لیکن دین کی حمیت ضرور موجود ہے۔ ایسی خبریں سن سن کے تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی عزتیں کیوں لوٹتی ہیں، تو اس کا علاج بتا دیا، 3 کام: تؤمنون باللہ، تامرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر۔ ایسے لگتا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک جھنڈا دیا، اللہ کے راستے کو پانے کا طریقہ بتا دیا، اور بتا دیا کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم میں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی کا مسلمان ہونا کتنی تکرار سے یہاں آ رہا ہے۔ کہیں ایک جگہ آپ نے پڑھا کہ لا تموتن الا وانتم وہابیون، لا تموتن الا وانتم شافعون،
لا تموتون الا وانتم بریویون، ہے کئی بات پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، اس سوچ کے ساتھ آپ کلام پڑھتے جائیں، آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی بریلوی تھے یا اللہ کے نبی وہابی تھے، اللہ کے نبی سنی تھے یا اللہ کے نبی شیعہ تھے۔ ابو بکر، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی تھی یا شیعہ تھی یا سنی تھی وہابی؟ کچھ بھی نہیں، الا وانتم مسلمون، الا وانتم مسلمون۔ مسلمان بن جاؤ، اسلام آ جائے گا تمہاری زندگی میں، اور موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے نا، کسی لمحے آ سکتی ہے موت، اور جب موت آئے گی تو اس وقت ہم جو کر رہے ہوں گے اسی پہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کما تحیون تموتون، جیسا تم جیو گے ویسی ہی موت آئے گی، اور کما تموتون تحشرون، اور جیسی تمہاری موت آئے گی ویسے ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس کے لیے پھر ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ مسلسل نیکیاں کرو، کیا پتہ کسی لمحے موت کے دروازے میں سے گزرنا پڑے، اور اگر اس وقت غلط کام کر رہے ہوئے اور اس پہ موت آ گئی تو کل کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو۔